معزز ناظرین، 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے چوتھے مرحلے میں 96 سیٹس کے لیے 13 مئی کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ سیاسی گلیاروں میں زبردست ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ایک دوسرے پر الزام تراشیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں یہ پہلا انتخابات ایسا ہو رہا ہے جس میں اصلی مدعے غائب ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی تقریر کرنے کے لیے اسٹیج پر آتے ہیں تو لوگوں میں یہ امید رہتی ہے کہ وہ مہنگائی پر، بے روزگاری پر، پیٹرول ڈیزل اور گیس کی قیمتیں بڑھنے پر کچھ کہیں گے، تعلیم اور صحت پر کوئی بھاشن دیں گے، راستوں کو ٹھیک کرنے کے بارے میں کہیں گے، تالابوں، جنگلوں اور سرحدوں کی حفاظت کے بارے میں کچھ کہیں گے، ہر امتحانات کے پیپرز لیک ہونے کے بارے میں کچھ کہیں گے، اور بھی بہت سارے عوامی مسائل ہیں جس پر کوئی بھاشن دیں گے۔ لیکن افسوس صدا افسوس، ایسے کسی بھی موضوع پر نریندر مودی بھاشن نہیں دیتے۔ 2014 سے 2024 تک بی جے پی سرکار اور گودی میڈیا مل کر راہل گاندھی کو پپو نام دینے میں کروڑوں روپے خرچ کر دیے۔ آخر ہوا کیا؟ راہل گاندھی کے صرف 2 پد یاتراؤں نے بی جے پی اور گودی میڈیا کے ان کے سارے منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ آج راہل گاندھی کی تعریف ہندوستان میں نہیں بلکہ بیرون ملکوں میں اور یہاں تک کہ بی جے پی والے بھی کر رہے ہیں۔ لوگ یہ جانتے ہیں کہ کس طرح راہل گاندھی کو ان کی سیٹ سے برخاست کیا گیا۔ لوگ یہ جانتے ہیں کہ کس طرح ان پر مقدمہ دائر کیا گیا۔ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا گھر کس طرح سے چھین لیا گیا تھا، کس طرح سے کانگریس پارٹی پر کروڑوں کی پینالٹی لگائی گئی، کس طرح سے کانگریس پارٹی کے اکاؤنٹس کو سیز کیا گیا تھا۔ ہر طریقے سے ایک پارٹی کو کمزور کر کے لوک سبھا انتخابات کا اعلان کیا گیا تھا۔ انتخابات میں ہار جیت تو ہوتی ہے، مقابلہ برابر کا ہونا چاہیے۔ شہسوار ہی گرتے ہیں میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنے کے بل چلے۔ یہ ضروری نہیں کہ کانگریس کا انڈیا الائنس ہی انتخابات جیت جائے، بی جے پی کا این ڈی اے الائنس بھی انتخابات جیت سکتی ہے۔ ہار جیت تو انتخابات کا حصہ ہوتا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کون جیتا اور کون ہارا، سوال یہ ہے کہ جیتنے والی پارٹی کن مدوں پر انتخابات لڑی، عوام کو ایک دوسرے سے لڑا کر یا ایک دوسرے سے کو ملا کر۔ گزرے ہوئے ان 10 سالوں میں عوام جو بے چینی اور عدم تحفظ کا شکار ہوئی ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ہر سیاسی پارٹیوں میں اچھے اور برے نیتا ہوتے ہیں، لیکن اچھی پارٹی وہی ہوتی ہے جس پارٹی کو چلانے والا نیتا اچھا ہو۔ ہمارا یہ ملک جمہوری ملک ہے، ایک زبان، ایک مذہب، ایک تہذیب کا ملک نہیں۔ یہاں پر ہر 50 میل پر الگ الگ زبانیں بولنے والے، الگ الگ کپڑے زیب تن کرنے والے، الگ الگ مذہب کے اور الگ الگ تہذیب کے لوگ رہتے ہیں۔ اس ملک کا نیتا ایسا ہونا چاہیے جس ملک کے ہر شخص جسے ہر ملک کا ہر شخص چاہتا ہو، عزت کرتا ہو۔ پارٹی کون سی بھی جیت کر آئے، لیکن ملک کو چلانے والا ایسا نیتا ہونا چاہیے جو عوام کی پسماندگی دور کرے، مہنگائی پر کنٹرول رکھے، اپنے اپنے مذہب کو ماننے والوں کا احترام کرے، ایک دوسرے پر نفرت کرنے والوں پر کنٹرول رکھے، ایک دوسرے مذہب کے خلاف بولنے والوں کو گرفتار کرے، سرحدوں کی حفاظت کرے۔ ایسا نیتا ہونا چاہیے جو بڑی بڑی بیماریوں اور جان لیوا بیماریوں کا علاج مفت کرے یا دوائی سستی کرے۔ ایسا نیتا ہونا چاہیے جو اسکولز اور کالجز کی فیس پر نینترن رکھے تاکہ غریب کے بچے بھی بڑے بڑے کالج میں داخلہ لے سکیں۔ ایسا نیتا ہونا چاہیے جو بے قصور لوگ جو سالوں سے جیلوں میں بند ہیں ان سب کو باعزت بری کرے۔ ایسا نیتا ہونا چاہیے جو سب کو انصاف دلا سکے۔ ناظرین، انتخابات کے 3 مرحلے کی پولنگ ہو گئی، نیتاؤں کی ان گنت تقریریں ہوئی، ایک دوسری سیاسی پارٹیوں پر جم کر الزام تراشیاں ہوئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس لوک سبھا چناؤ میں جو بھاشن دیے وہ صرف پریوار واد، منگل سوتر، سمپتی، ایکس رے مشین، مٹن، مچھلی، بھینس، ریزرویشن، شہزادے، اڈانی، امبانی، کس مذہب والوں کی کتنی آبادی، کتنا مال اٹھایا، کون سی ٹیمپو میں لے گیا، زیادہ بچہ پیدا کرنے والے، وغیرہ وغیرہ۔
दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की तकरीरों में महंगाई, बेरोज़गारी, किसानों की कर्ज माफ़ी, संविधान, रिजर्वेशन, इक्वालिटी की तकरीरें कर रहे हैं। अब देखना यह है कि हिंदुस्तान की जनता कौन सी पार्टी को वोट देती है। कहा जा रहा है कि 2024 का ये इलेक्शन बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं है। 2019 में जितने सीट्स बीजेपी जीत कर आई थी उतनी सीट्स इस बार नहीं जीतेगी। पहले कहा जा रहा था कि राम मंदिर बनने के बाद, सीएए का कानून पास होने के बाद, आर्टिकल 370 मनसूख होने के बाद, यूनिफॉर्म सिविल कोड जारी होने के बाद बीजेपी को हिंदुस्तान की 543 सीट्स पूरी की पूरी बीजेपी जीत कर आएगी। दूसरी कोई भी पार्टी एक सीट भी जीत नहीं सकेगी। पता नहीं क्यों इतना सब कुछ करने के बाद भी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी 200 या 250 सीटों तक नहीं पहुंच सकती। उधर कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में जितने सीट्स कांग्रेस को मिली थी, इस बार उससे ज़्यादा सीट्स हैं उनको मिलने की उम्मीद है। नाज़रीन, हिंदुस्तान के 28 स्टेटों में, कर्नाटक में, आंध्रा में, तेलंगाना में, केरला में, तमिलनाडु में, पंजाब में, दिल्ली में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत नहीं है। हरियाणा में भी 1-2 दिन में बीजेपी हुकूमत गिरने वाली है। पता नहीं इतने रियासतों में बीजेपी की हुकूमत नहीं है, फिर भी पता नहीं बीजेपी 400 पार कैसे करेगी। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।